اگر آپ کے گھر میں بار بار بغیر کسی بڑی وجہ کے لڑائی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو غصہ آتا ہے، نماز اور قرآن سے دل دور ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، تو 1 منٹ کے لیے رک جائیے، کیونکہ ممکن ہے مسئلہ گھر کی دیواروں میں نہیں، گھر کے اندر نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اعمال میں چھپا ہو۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی 7 نشانیاں دیکھیں گے جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کا سکون آخر کہاں جا رہا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات آخر میں بتاؤں گا کہ گھر میں دوبارہ سکون کیسے لایا جائے، اس لیے ویڈیو کو بیچ میں مت چھوڑنا، درمیان میں مت چھوڑ کر بھاگ جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے 7ویں نشانی وہ ہو جو آپ کے گھر میں بھی موجود ہو۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی گھر میں معمولی باتوں پر بار بار لڑائی ہونا۔ ایک شخص نے صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ کام تم نے کیسے کیا، کیوں نہیں کیا، اور جواب آیا کہ آپ کو ہر وقت مجھ سے ہی مسئلہ رہتا ہے، مجھ ہی سے ٹوکتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آوازیں بلند ہوتی ہے، پرانی باتیں یاد آتی ہے، پھر ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی مسئلہ اتنا بڑا تھا؟ اکثر مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، مسئلہ چھوٹی بات ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے غصہ آنا، ایک دوسرے کو معاف نہ کرنا۔ شیطان بھی انسانوں کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہر وقت ہر بات کو لڑائی بنانے کے بجائے کبھی کبھی خاموش ہونا بھی سیکھے۔ دوسری نشانی گھر میں غصہ معمول بن جانا، عادت بن جانا۔ کبھی آپ خود سوچتے ہیں پہلے میں ایسا نہیں تھا، مجھے اتنا غصہ کیوں آنے لگا؟ ذرا سی بات اور غصہ آسمان پر۔ بچے ڈرے ہوئے ہیں، شوہر بیوی سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض رہتی ہے، اور گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بار بار نصیحت فرمائی کہ غصہ نہ کرو، اس لیے جب غصہ آئے فوراً جواب نہ دے، خاموش ہو جائیں، اللہ کو یاد کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک جملہ، ایک بات پورے رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ تیسری نشانی، اور شاید یہ سب سے خطرناک ہو، گھر میں نماز اور قرآن سے دل اٹھ جانا۔ موبائل کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، گھنٹوں ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت ہے، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں، قرآن کھولنے کا دل نہیں کرتا، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں پتہ نہیں دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر سکون چاہیے، سکون دینے والے سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ چوتھی نشانی گھر میں بدگمانی کا بڑھ جانا۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ ضرور میرے خلاف کچھ کہا ہوگا، وہ مجھ سے خوش نہیں ہے، اور پھر بغیر پوچھے ہم فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی اور سالوں کا رشتہ خراب۔ قرآن ہمیں بدگمانی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہر بات کا برا مطلب نہ نکالیں، کبھی پوچھ بھی لیا کرے آپ کا مطلب کیا تھا، ہو سکتا ہے جس بات کو آپ دشمنی سمجھ رہے تھے وہ صرف ایک غلط فہمی ہو۔ پانچویں نشانی گھر میں برکت کم محسوس ہونا۔ پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ گھر میں چیزیں تو بہت ہے لیکن دل مطمئن نہیں۔ کھانے کی میز پر کھانا ہے لیکن محبت نہیں۔ یاد رکھے، برکت صرف پیسوں کی زیادتی کا نام نہیں ہے، برکت یہ ہے کہ کم بھی ہو تو اللہ کافی کر دے۔ اس لیے حلال کمائی، شکر، صدقہ، نماز اور اللہ کا ذکر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ چھٹی نشانی گھر میں گناہوں کو معمولی سمجھ لینا۔ غیبت، جھوٹ، بد زبانی، ایک دوسرے کی بے عزتی، موبائل پر حرام چیزیں، اور ہم کہتے ہیں اتنی سی ہی تو بات ہے، لیکن یاد رکھیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے معمول بنا لینا دل کو متاثر کرتا ہے۔ گھر کو صاف ستھرا ہی نہ رکھے بلکہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی پاکیزہ بنائے۔ اور اب 7ویں نشانی سمجھ لیجئے، سب سے زیادہ غور کرنے والی 7ویں نشانی ہے گھر میں لوگ ایک دوسرے کے قریب رہ کر بھی ایک دوسرے سے دور ہو جائے۔ ایک ہی دیوار کے اندر سب بیٹھے ہیں، ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک ہی گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن ہر شخص موبائل کے اندر گھسا ہوا ہے، موبائل میں مصروف ہے، کسی کو کسی کے دل کی خبر نہیں، کسی کو کسی کے دکھ کی خبر نہیں، کسی کو کسی کی پریشانی کا احساس نہیں۔ پھر انسان کہتا ہے میرے گھر میں سکون نہیں ہے۔ یاد رکھے، سکون صرف خاموشی کا نام نہیں، سکون نام ہے محبت کا، آپس میں محبت کا، اتحاد کا، اتفاق کا۔ اب سوال یہ ہے گھر میں سکون واپس کیسے لائے؟ سب سے پہلے نماز کو گھر کی بنیاد بنائیں۔ دوسرا،
روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا، گھر میں سلام کو عام کریں، سنت ہے۔ چوتھا، غصے کے وقت خاموش ہونا سیکھیں۔ اور پانچواں، گھر میں اللہ کا ذکر زندہ کریں، صبح و شام کے اذکار، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اگر گھر میں کسی کو مسلسل خوف، شدید بے چینی یا نیند کی خرابی یا دوسری پریشان کن حالات ہوں تو ہر چیز کو فوراً جنات یا جادو نہ کہیں، مستند عالم سے شرعی رہنمائی لے اور ضرورت ہو تو ڈاکٹر سے بھی مشورہ لے۔ آخر میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا، گھر کو بدلنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کے بدلنے کا انتظار مت کرے، آپ خود بدلنا شروع کریں۔ آپ کی ایک نرم بات، آپ کی ایک معافی اور آپ کی ایک نماز، آپ کا ایک سجدہ شاید آپ کے پورے گھر کا ماحول بدل دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو محبت، رحمت، برکت اور سکون سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔